فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ، خوش ہو گئے پیچھے بیٹھنے والے، المخلفون جو پیچھے رہ گئے، بمقعدهم اپنے بیٹھنے پر، خلاف رسول اللہ پیغمبر کا خلاف کر کے۔ حضرت تبوک میں ہے، یہ مدینے میں گھوم رہا ہے۔ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے چاہا نہیں کہ جہاد کرے اپنے مال و جان سے اللہ کے راستے میں۔ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، اور مسلمانوں سے کہا نکلو نہیں، بڑی گرمی ہے، بڑی گرمی ہے، بڑی گرمی۔ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، آپ فرمائیے آگ دوزخ اس سے زیادہ گرم ہوگی۔ لو کانوا یفقہون، کاش کہ یہ فقہ پڑھ لیتے تو جہنمی ہونے سے بچ جاتے۔ قرآن کریم میں کسی جگہ بھی فقہ، جب بھی فقہ کے عدم تفقہ آیا ہے تو مذمت میں آیا ہے، یاد رکھ۔ ہر مجرم کا تقریباً جرم فقہ سے دوری ہے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، پس یہاں سے تھوڑا، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور روئے زیادہ، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ سزا ہے بسبب اس کے جو یہ کما چکے ہیں۔ ان کے اعمال کا تقاضا زیادہ ہنسنا نہیں ہے، ان کے اعمال کا تقاضا رونا ہے، رونے والے اعمال ہے۔ ہنسے وہ جس کی آخرت بنے، ہنسے وہ جس کی نجات یقینی ہو، ہنسے وہ جس کا مقام عزت کا ہو۔ جن کو جہنم اور آگ کی دھمکی دی جا رہی، کس منہ ہنس رہا ہے؟ آیت کا مضمون مکمل ہو گیا۔ الفوائد المتعلقہ بالآیہ، نہ ہنسنا اور کم ہنسنا یہ کمال ہے، زیادہ رونا اور روتے رہنا یہ کمالات ابدیت کے سے۔ ہنسنے سے دل سخت ہو جاتا ہے اور رونے سے دل نرم ہوتا ہے۔ دل کی نرمی مقصود ہے، سختی مقصود نہیں ہے۔ صوفیہ کرام نے آیت سے استدلال کیا ہے کہ جو دنیا میں جتنا ہنسے گا اس کے بدلے میں اس سے زیادہ روئے گا، تب جائے گا، تو وہ ہنستے ہی نہیں تھے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں ایسی چیزوں پر رونا نہیں ہے، ہم حوادث، شدائد، مصائب برداشت نہیں کر سکتے۔ خواجہ خواجگاں نظام الملت والدین حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ نے لکھا ہے فوائد الفؤاد میں کہ ایک بزرگ بالکل نہیں ہنستے تھے۔ تو کسی نے کہا کیوں نہیں ہنستے؟ کہنے لگا میں ایک بہت بڑے زمانے تک غائب رہا ہوں، آئی نہیں، چند لمحوں کے لیے آیا ہوں پھر غائب ہو جاؤں گا۔ اس تھوڑے سے عرصے میں مجھے ہنسنے کا موقع نہیں ہے، مجھے نہ ختم ہونے والی زندگی کی فکر کرنی ہے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، بس ہنسے تھوڑا ہی اور روئے زیادہ۔ جب بھی کوئی زیادہ ہنس لے تو اتنی تکلیف اس کو کسی تک پہنچ جاتی ہے۔ بعض روایات میں دعا آئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من جزاء الضحک وما یترتب علی الضحک، خدایا ہنسنے کی سزا اور اس کے جو سزائیں ہیں اس سے مجھے بچا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم 3 دفعہ پڑھ لے، اور استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی 3 دفعہ پڑھ لے، انشاءاللہ تعالی لا یضرک۔ یہ ایک تجرباتی بات ہے صوفیہ کرام کی، ورنہ قرآن کریم میں حضرت سلیمان کے بارے میں ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، چونٹی کی بات پر ہنسنے کے بجائے حضرت مسکرائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض موقعوں میں آتا ہے کہ آپ ہنسے یہاں تک کہ آپ کے دانت مبارک دکھائی دی۔ ابن شہاب زہری مصنف عبد الرزاق میں ان سے روایت ہے کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحکون، صحابہ ہنستے تھے، وَكَانُوا أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، لیکن سنت کے زبردست پابند، حدود میں ہنسو۔